اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ سچے خوابوں کا ہے کہ سچے خواب کس کو آتے ہیں۔ اس کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو ایک جس کو اللہ کی طرف سے اشارہ ملے اور اس کو صحیح خواب آئے، یا دوسرا جس طرح میں نے ایک پہلے بھی وظیفہ بیان کیا ہے، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی ہے۔ اس میں تو یہ ہے کہ آپ خود محنت کریں اور آپ خواب میں خود وہاں پہ جا کر جو کوئی بھی آپ کے بارے میں جو کہتا ہے تو آپ خود سن سکتے ہیں اور خود دیکھ سکتے ہیں کس نے کیا کہا اور کوئی آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ لیکن وہ عمل اور وظیفہ یہ ہے کہ آپ کو خود محنت کرنی پڑتی ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے لیکن روزانہ آپ کریں گے تو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ہی جو کچھ بھی آپ کے متعلق ہوگا وہ آپ کو معلوم ہوتا رہے گا۔ اور اس میں ایک بات کی پرہیز بھی ہے کہ آپ نے کسی سے بیان نہیں کرنا کہ آپ نے کیا دیکھا اور کیا سنا۔ اور دوسرا، جن کو اللہ کی طرف سے خواب آتے ہیں تو اس کے بارے میں آج آپ کو بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، یعنی نبوت ختم ہو گئی۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ تو اب کیا ہے، کچھ خوشخبریاں ہوں گی، خوابوں کے ذریعے لوگوں کو کچھ باتیں بتا دی جائیں گی۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز خواب میں دیکھی اور وہ ویسے ہی آپ کی اصل زندگی میں ہو گئی، تو جب وہ چیز ہو جاتی ہے تو آپ کے ذہن میں یکدم یہ خیال آتا ہے یہ تو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، تو پھر سوچتے ہیں کہ میں نے کہاں دیکھی تھی، تو پھر یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو میں نے خواب میں دیکھا تھا سیم اسی طرح، لیکن آپ کو یاد نہیں ہوتا اس سے پہلے، جب وہ ہو جاتا ہے تو آپ کو یاد آتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا بشارتوں کے سوا کوئی چیز، بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اور صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا سچا خواب۔ اور یہ سچے خواب بعض اوقات فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں کچھ اطلاعات ہوتی ہیں، بعض اوقات انسان کو ملنے والی کچھ خوشخبری کے متعلق ہوتے ہیں کہ پہلے سے ہی ان کو اشارہ ہو جاتا ہے۔ یہاں سچے خواب جو ہوتے ہیں وہ نبوت کا آغاز بھی ہوتے ہیں، اور اب تو خیر نبوت ہی ختم ہو گئی، لیکن تمام انبیاء علیہ السلام کو وہی سے پہلے سچے خواب آتے ہیں۔ جیسے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جب میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے تو میرے آقا کو خواب آیا کرتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے جس چیز سے میری نبوت کا آغاز ہوا وہ سچے خواب تھے کہ ایک چیز کو میں رات کو دیکھتا تھا اور صبح وہی ہو جاتی تھی۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو اشارے مل رہے ہیں کہ آئندہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی بہت بڑے مقام پر پہنچانے والا ہے، اور وہ بیان ہی ایسے ہوا، اگرچہ 40 سال کے بعد ہوا لیکن ہو گیا۔ اسی طرح عام انسان اور نیک انسان، سچ بولنے والے انسان، ان کو بھی بسا اوقات سچے خواب آتے ہیں، اور ایک خواب ہو سکتا ہے کہ آپ نے اگر بچپن میں دیکھا ہے، اب آ کے آپ کی جوانی میں وہ خواب پورا ہوا ہو۔ بعض اوقات جیسے آپ کسی شخص سے ملنے سے پہلے ہی اس کو آپ خواب میں دیکھ لیتے ہیں،
اور جب آپ کی اس سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ سیم ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو خواب میں نظر آیا تھا، حالانکہ نہ ہی آپ نے اسے کبھی دیکھا، نہ کوئی تصویر دیکھی، نہ کچھ اور، لیکن اللہ تعالیٰ وہ نقشہ آپ کو خواب کے ذریعے دکھا دیتا ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ سچا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعے خبریں دی جاتی ہیں، ایسے ہی عام لوگوں کو خواب کے ذریعے کچھ غیب کی خبریں دے دی جاتی ہیں، مستقبل کی خبریں دے دی جاتی ہیں۔ اور جیسے دوسری روایت میں یہ آتا ہے، نیک روش، حلم اور میانہ روی نبوت کے کاموں میں سے ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جو نیک شخص ہو وہ نبی ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، نبوت اس کو نہیں ملی، لیکن اس کا عکس یا جو اس کا مزاج ہے ویسا ہی ہے۔ جیسے ایک حدیث میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا اخلاق بہت اچھا ہو وہ ایسے ہے کہ جیسے نبی بنتے بنتے رہ گیا۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خواب کیوں دکھاتا ہے اپنے بندوں کو، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس پہ انسان قابو نہیں پا سکتا۔ خواب اللہ کی طرف سے آتے ہیں جو انسانی طاقت سے باہر ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ جہاں یہ دونوں ایک دوسرے سے آپس میں موافقت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیٹ کر رہے ہیں، وہاں یہ ایک دوسرے سے کشمکش بھی کرتے ہیں۔ بعض اوقات جسمانی خواہشات روح پر غالب آ جاتی ہیں اور بعض اوقات روحانی کیفیات جسم پر غالب آ جاتی ہیں۔ جیسے کوئی برا بد شخص ہوگا اور کوئی نیک شخص ہو، تو جو نیک ہوگا اس پہ اللہ کی رحمت ہوگی اور اس پر اس کی جسمانی خواہشات جو ہیں وہ اثر انداز نہیں ہوں گی۔ تو عام طور پر جب ہم دن میں دنیا کے روزمرہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جسم ایکٹیو ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ روح کی کار فرمائیاں جو ہیں وہ لو ہو جاتی ہیں، اور رات کو جب ہم سو جاتے ہیں تو جسم ہمارا بالکل بے حس ہو جاتا ہے اور روح جو ہے وہ ابھر کر آتی ہے اور اس کی کار فرمائی بڑھ جاتی ہے اور وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ اور پھر قرآن کی ایک آیت میں آپ کو بیان کرتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب انسان سوتا ہے تو ہم اس کی ایک روح لے لیتے ہیں جس کو زندگی دینی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ واپس لوٹا دیتے ہیں، اور اب یہ جو روح نکلتی ہے جسم سے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ مختلف جگہوں پر گھومتی ہے اور بعض اوقات بہت دور دراز پہنچ جاتی ہے، جیسے کسی مردے سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے جو مر چکا ہو، لیکن آپ اس کو اپنے خواب میں ویسے ہی ملتے ہیں جیسے زندگی میں ملا کرتے تھے، کیونکہ روح تو ایک لطیف چیز ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر آتی ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا، جب نکل جاتی ہے تو بھی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح روح جو ہے وہ دیواروں کے آر پار بھی چلی جاتی ہے۔ اور قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے، اگر کوئی بہت بند جگہ پہ کسی کمرے میں کوئی شخص ہوگا تو اس کی روح بھی نکل جائے گی، یعنی کہ روح کے لیے یہ مادی چیزیں رکاوٹ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ وفات پا جاتے ہیں، آپ کی ان سے ملاقات ہوتی ہے اور آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ ان کو چھو کر آئے ہوں، اور ایسا ممکن بھی ہے کہ وہ جو سوتے وقت آپ کی ایک روح اپنے جسم سے باہر نکلی، وہ سفر کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ گئی جہاں پر وہ وفات ہونے والے شخص کی روح تھی، اور اس نے اس سے جا کر باتیں بھی کی، کچھ باتیں بھی لی۔ اس سبھی چیزوں کو ہم واضح طور پر نہیں جان سکتے، نہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن بعض خواب جو ہوتے ہیں وہ آپ کے حقیقت بن جاتی ہیں۔ اور یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور روحانی طور پر خواب میں آپ کہیں اور پہنچ جاتے ہیں، کہ اگر آپ کی کسی مردہ شخص سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کہیں خواب میں ہے یا کہیں بہت خوش ہے، تو یہ آپ نے کہاں سے دیکھا؟
آپ تو اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، تو وہ جو ایک شعور سوتے وقت جسم سے نکل جاتا ہے، جسم سے الگ ہو جاتا ہے، اور وہ سفر کر رہا ہوتا ہے ایک طرح سے، اور وہ ایسی جگہ پر اللہ کے حکم سے ہی پہنچتا ہے، اور اسے وہاں کی معلومات مل جاتی ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی صرف اسے ملتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم کیپچر نہیں کر سکتے، ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن وہ اللہ وہ ہے جو چاہے جب چاہے کر دے۔ تو زیادہ خواب جو سچے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر سچے خواب نیک لوگوں کو آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفہ عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔